بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں ایک صحابہ کا جو خلافت راشدہ کا صحابی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص شاگرد اور صحابی آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں ایک شخص ایسا ہے جس کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے. آج بھی حضرت عثمان بن عفان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک عالی شان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام بھی عثمان بن عفان ہوٹل ہے؟ تفصیل جاننا چاہیں گے؟ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان کے صدقہ نیت کا نتیجہ ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی. ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا. مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا. حضرت عثمان بن عفان یہودی کے پاس گئے، کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کنواں خرید لیا. کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس نے یہودی نے فروخت کر دیا. بہت سے انکار کے بعد آخر اس نے بیچنے پر وہ آمادہ ہو گیا. حضرت عثمان نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، اگر تم آدھا کنواں مجھے دے دو، آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارے یہودی بھرا کریں گے اور دوسرے دن اس کا پانی مسلمان بھر لیا کریں گے. اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا. اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا. حضرت عثمان نے اپنے مسلمانوں کو کنویں سے اس دن مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی. لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرنے اور اگلے دن کے لیے ابھی خرید و فروخت. یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہ آتا. یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی گزارش کی. اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان کو کنویں کی دوگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے. اس نے کہا کہ 3 گنا کر دوں.
حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح آدمی قیمت بڑھاتا رہا، حضرت عثمان یہی جواب دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 100 گنا سے بھی زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے؟ اب ہے اور مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔